اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی ساری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی ساری رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ رمضان ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اگر بڑی فیملی ہو تو سحر و افطار کے لیے تھوڑی سی پلاننگ کر لینی چاہیے تاکہ عبادت اور ذکر و اذکار کا موقع مل سکے۔ جس سے آج میرا جو مینیو تھا اس میں فرائی فش تھی، میکرونی تھی، پکوڑے تھے۔ تو سحری کے بعد سو کے اٹھی ہوں میں، تو میں نے فش کو مسالہ لگا لیا۔ تو دوپہر کی ظہر کے بعد میں نے میکرونی جو ہے اسے بوائل کر لیا تھا۔ تو ساتھ ہی پھر میں نے بیسن بھی بنا لیا۔ بیسن بنا کے اور جتنی بھی سبزیاں میکرونی میں یوز ہوتی ہیں اور بیسن میں یوز ہوتی ہیں تو وہ بھی میں نے کاٹ کے رکھ لیں۔ اب اس کے بعد جو ہے اچھا خاصا جو ہے ٹائم ہوتا ہے، انسان خوب عبادت کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، اور میرا تو مشورہ یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ عصر کی نماز پڑھی ہے میں نے، اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو جتنی میرے پاس جو پیاز تھے، ان ٹماٹر، ادرک، لہسن اکٹھا ہی سب کو لے کے میں نے چاپ کر دیا اور اس کو میں نے پکانا شروع کر دیا میکرونی کے لیے۔ اور چکن تھا میرے پاس ½ کلو، اور اس کو پھر میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹا، اور پھر کچھ اسپائسز میں نے میکرونی میں ڈالے، اور پھر یہ چکن جو چھوٹا چھوٹا کاٹا تھا یہ بھی میکرونی میں ایڈ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے پھر میں نے دوسری سائڈ پہ کڑھائی رکھی تھی، اور میں نے کہا کہ ساتھ وہ اسے گرم کروں اور جو فش ہے وہ بھی فرائی کر لوں۔ تو اس طرح دو کام اکٹھے کرنے سے بندے کا کافی ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے۔ کچھ ویجز جو میں نے پہلے ظہر کے بعد کاٹ دی تھیں وہ میں نے اس کے اندر ڈالی ہیں۔ بند گوبھی تھی، شملہ تھی، اور مٹر پہلے سے چھیل کے فریز کیے ہوئے تھے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیے، اور باقی جو مسالہ جات ہیں وہ بھی ایڈ کیے۔ میں نے ذرا اسپائسی والی میکرونی بنائی تھی تو اس لیے دھڑا مرچ وغیرہ یوز کی ہے میں نے۔ اس کے علاوہ جو ہے کالی مرچ وغیرہ تھوڑی سی یوز کی ہے، پھر سرکہ، وائٹ وینیگر جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ سویا سوس ہے وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا، تو ذرا اسپائسی سی میکرونی بنی۔ تو میکرونی کو میں نے اس طریقے سے جو ہے نا تیار کیا، اس کی جو انگریڈینٹس ہے جو بھی ہے وہ تیار کر کے میں نے اس کو دم لگایا، اور دوسری سائڈ پہ پھر میں نے فش فرائی کرنا شروع کر دی۔ اور جو کیونکہ مسالہ تو میں نے صبح سے لگا لیا تھا تو زیادہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو میں نے پھر فش فرائی کرنا شروع کر دی۔ ہاں، میں نے میکرونی کی جو چیزیں تیار کری تھی نا اس میں میں نے تھوڑا سا کارن فلاور بھی ڈالا تھا، اس سے ذرا جوسی سی بن جاتی ہے۔ فش میں نے الگ سے فرائی کی، اور اس سارے تقریباً ٹائم کو نا 20 سے 25 منٹ لگے، بس اتنا ہی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا پہلے پریپیئر کر لے نا افطاری کی چیزیں تو جلدی ہی افطاری سے پہلے جو ہے نا جلدی ہی چیزیں بن جاتی ہیں، اور ہمارے پاس دعاؤں کے لیے زیادہ سا ٹائم رہ جاتا ہے۔ ساتھ جو ہی میری فش فرائی ہو گئی، اور میں نے پھر کیا کہ پکوڑے وہی اسی کڑھائی کے اندر میں نے نا پکوڑے فرائی کرنا شروع کر دیے۔ سبزیاں میں نے جو پکوڑوں میں ایڈ کرنی تھیں، جس کے اندر بند گوبھی تھی، پالک تھا، پیاز تھی، تھوڑا سا لہسن ادرک کا پیسٹ تھا، وہ میں نے پہلے ہی ظہر کے بعد تیار کر لی تھیں، ابھی صرف جسٹ مکس کیا اور میں نے جو ہے نا ان کو فرائی کرنا شروع کر دیا۔ تو ساتھ ہی یہ فرائی ہوتی رہی، اور ساتھ ہی میرا جو ہے نا وہاں پہ کوکر جو تھا جس کے اندر میں نے میکرونی کے لیے چیزیں بنا رہی تھی تو وہ بھی تیار ہو رہا تھا۔ تو اس ساری چیزیں 2-3 کام اگر اکٹھے کیا جائے نا تو بہت ایزیلی کام ہو جاتا ہے، ٹائم بھی کم لگتا ہے، اور جو ہے نا آپ کی زیادہ مقدار میں افطاری ایزیلی بن جاتی ہے، اور آپ کے پاس دعائیں اور عبادت اور ذکر اذکار کرنے کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے۔ تو اس کا نا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک راز کی بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ زیادہ افطاری، بڑے خاندان کے لیے بھی افطاری اتنی جلدی اور آسانی سے کیسے بن سکتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں نا سب سے پہلے ہر کام شروع کرنے سے پہلے ایک نیت کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور جب ہم یہ سوچ کے کام کرتے ہیں نا، چاہے ہم برتن دھو رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو اللہ کی رضا کا سوچ کے کرتے ہیں تو ہمارا ہر کام عبادت بن جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو ویسے بھی ہر اچھے کام کا 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آپ جو بھی کام کریں گے نا اللہ کی رضا کا سوچ کے کریں گے نا، پھر اس میں اللہ کی مدد ساتھ شامل ہو جائے گی، اور ہمارا جو کام ہے نا وہ آسانی سے ہو جائے گا، اور ساتھ اجر و ثواب تو اس کے ساتھ ہے ہی۔ تو یہی ہے کہ انسان جو ہے نا
مل کے بھی کام کریں. اب میں نے تھوڑا سا یہ ہے کہ جو چیزیں تیار کرنی تھی، کک کرنی تھی، وہ میں نے کی. چٹنی بیٹی نے بنا دی، شربت بیٹے نے بنا دیا، اور اس طریقے سے جو ہے نا ہماری جلدی افطاری تیار ہو گئی. اور ہمارے پاس تقریباً 20-25 منٹ جو ہے نا وہ افطاری سے پہلے بچ گئے تاکہ ہم خوب دعائیں کر سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ افطار سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ دعاؤں کا ٹائم ہوتا ہے، بہت زیادہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس میں آپ خاص اپنے لیے کوشش کریں کہ 15 سے 20 منٹ بچائیں تاکہ کچن سے نکلیں، افطاری 15-20 منٹ پہلے تیار ہو جائے، اور کچن سے نکل کے باقاعدہ یکسو ہو کے اللہ سے خوب دعائیں کریں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس رمضان کی ساری رحمتیں برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ساری عبادتیں قبول ہوں، ہمارے سارے روزے قبول ہوں، اور ہمارے جتنی بھی دعائیں کی ہیں اس رمضان المبارک میں اللہ پاک وہ ساری دعائیں قبول کرے. اور جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا نا، تو اس قرآن کو ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے. اور بہت بہترین وقت یہ ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں. چاہے چند آیات ہی ہم ایک دن میں پڑھیں، لیکن سمجھ کے پڑھیں گے نا تو پھر جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہے وہ ہمیں سمجھ آئے گی. تو چلیں، باتوں میں ہماری ساری افطاری تیار ہو گئی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، آسانی کے ساتھ یہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ میں نے تیار کی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی زیادہ مقدار میں تیار کی ہیں، لیکن بہت آسانی کے ساتھ ہو گئی ہیں. اب یہ ساری کی ساری جو افطاری ہے، جس میں یہ میرے کچھ پکوڑے ہیں جو رہتے ہیں، ان کو بھی نکال لیتی ہوں، اور پھر اس کے بعد اس کو دسترخوان میں رکھتے ہیں، اور پھر اپنی دعاؤں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تاکہ جو ہے خوب دعائیں کریں اور رمضان کی زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں. تو دسترخوان لگا لیا، اور اب دعاؤں کا ٹائم ہے. تو آپ بھی دعائیں کریں، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. اللہ پاک ہم سب کے رمضان کے روزے قبول فرمائے. آمین.